الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں دو حدیثیں باب الصدق سے بیان کی جائیں گی جو بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلی حدیث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة رواه الترمذی وقال حدیث صحیح۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے یہ بات منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز یاد کی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا ان چیزوں کو چھوڑ دو جو شک میں مبتلا کرے اور ان چیزوں کو اختیار کرو جس میں شک کی گنجائش نہ ہو، کیونکہ سچائی یہ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ یہ شک و شبے کا سرچشمہ ہے۔ یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں نقل کی ہے۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلا جملہ منقول ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ایک اہم رول ہے، ایک گولڈن رول ہے یہ۔ اور ہم فقہ کی کتاب میں دیکھیں، اگر اصول فقہ میں دیکھیں، اصول فقہ میں سب سے اہم اصول یہ ہے کہ جس چیز میں شک ہو، جس چیز میں تذبذب ہو، اس چیز کو چھوڑ دیا جائے اور اختیار اس چیز کو کیا جائے جس میں شک کی گنجائش نہ ہو۔ جو ڈاؤٹ فل تھنگس ہے ان کو کمپلیٹلی کوائٹ کیا جائے اور جو ڈاؤٹ فل تھنگس نہیں ہیں ان کو اختیار کیا جائے، یہ حکم یہاں پر دیا گیا۔ اور جہاں پر بات آتی ہے حلت اور حرمت کی، یعنی کسی چیز کے حلال ہونے یا حرام ہونے کی، اس کے اندر اگر شک و شبہ ہو گیا تو پھر اصول یہ ہے کہ وہاں پر ترجیح جو دی جائے گی وہ حرمت کو، یعنی حرام ہونے کو، یعنی اس چیز کو حرام ہی سمجھا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی حدیث کے اس ٹکڑے کی بنیاد پر کہ اختیار اس چیز کو کرنا ہے جس میں گنجائش نہ ہو کسی شک کی، کسی شبے کی، کیونکہ آگے بات بیان کی فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، کیونکہ سچائی یہ اطمینان کا باعث ہے، وَالْكَذِبَ رِيبَةٌ، اور جھوٹ یہ شک و شبے کا سرچشمہ ہے۔ جب شک و شبے کا سرچشمہ ہے تو پھر عمل اس پہ کیسے کیا جائے گا؟ جو بات کلیئر ہوگی وہ دل کے اطمینان کے لیے ہوگی، جو بات کلیئر نہیں ہوگی ظاہر بات ہے آدمی کو شک و شبے میں مبتلا کرے گی۔ تو اس حدیث پاک کے اندر سچائی کے متعلق بات کہی گئی کہ سچائی یہ دل کا اطمینان ہے، اطمینان کا باعث ہے، اطمینان کا ذریعہ ہے۔ جو بات ہم نے پچھلے ہفتے کہی تھی کہ 3 موقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، حدیث پاک میں ہے، لمبی روایت ہے، اس کے اندر ہے کہ 3 موقع پر اس کی اجازت ہے جھوٹ بولنے کی۔ فی الحرب، یعنی جنگ کے موقع پر توریہ کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح والاصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، اصلاح کرانے کے لیے بھی آدمی کوئی جھوٹ بول کر دونوں کو ملا دیتا ہے آپس میں، 2 جماعتوں کو، تو تب بھی اس کی اجازت ہے۔ تیسرا ہے وحدیث المرأة زوجها وحدیث زوجها لمرأته، یعنی شوہر کی باتیں بیوی کو، بیوی کی باتیں شوہر کو، یعنی آپس میں دونوں کا جھگڑا ہو گیا، کسی طرح بن نہیں رہی، کوئی ایک تیسرا ہے اور آ کر شوہر کے سامنے بیوی کی تعریف کرے، ارے آپ کے بارے میں تو فلاں فلاں خیال رکھتی ہے، بہت اچھی ہے، وہ ہے، اور جا کر بیوی کے سامنے کہے کہ آپ کے شوہر کے متعلق تو ہم یہ جانتے کہ ہمیشہ آپ کی تعریف کرتی ہے۔ یعنی اس طرح کی اجازت ہے کہ آدمی اس طرح کہہ کر 2 جو رشتے ٹوٹنے والے ہیں ان رشتوں کو جوڑے۔ یہ 3 موقع پر، اس کے علاوہ کہیں پر بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں بڑی سختی سے بات کہی گئی ہے کہ جو محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو ویل لہ ویل لہ ویل لہ، 3 بار یہ بات نبی پاک رسول نے بیان فرمائی کہ اس شخص کی ہلاکت ہو، اس شخص کی ہلاکت ہو، اس شخص کی ہلاکت ہو جو محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے اپنی طرف سے جھوٹ گڑھ لیتا ہے۔ تو جھوٹ بہت بری چیز ہے، اس سے آدمی کو جتنا چاہے، جتنا ممکن ہو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری حدیث جس کے راوی حضرت ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ ہیں، وعن ابي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل
قال هرقل فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابو سفیان قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. حضرت ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اپنی اس لمبی حدیث میں ہرقل کے تذکرے میں کہ ہرقل نے پوچھا وہ نبی آپ کو کیا حکم دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو کچھ تمہارے آبا و اجداد کہا کرتے ہیں ان باتوں کو چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نمازوں کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کا، سچائی کا، پاک دامنی کا اور رشتوں کو جوڑنے کا، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیحین میں بیان فرمائی ہے۔ یہ تیسری حدیث ہے باب الصدق میں، جس کے اندر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا قصہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ ان کا ایک لمبا قصہ ہے کہ وہ جب روم گئے تجارت کے سلسلے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلایا تھا، تقریباً بہت سے ممالک میں آپ نے اپنے قاصدوں کو بھیجا تھا خطوط دے کر، اور ان میں ایک روم کا بادشاہ بھی تھا، رومن امپائر، اس کے پاس بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو بھیجا تھا۔ اس قاصد نے وہ خط پڑھا، اس کے بعد اس کو جستجو ہوئی کہ یہاں پر کوئی عرب کا آدمی ہونا چاہیے، اگر کوئی آدمی ہو تو اس نبی کے متعلق، اس رسول کے متعلق جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ نبی برحق ہے، اس کے متعلق پوچھا جائے۔ اگر اس ملک کا کوئی ہو تو جہاں ڈھونڈا گیا تو پتہ چلا کہ قافلہ ہے جو مکہ سے آیا ہے، تو اس قافلے کے جو سربراہ تھے ابو سفیان تھے، اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ۔ تو پھر لمبی بات ہوئی، پھر اس ہرقل نے کہا یہ روم کے بادشاہ کو ہرقل کہا جاتا ہے، اس کا اصل پروننسیشن یہی ہے ہرقل، روم کا بادشاہ، رومن امپائر کی۔ تو اس نے بلایا اور پوچھا کہ جب آپ کے پاس نبی ہیں وہاں پر، ان کے احکامات کیا ہیں، وہ کن باتوں کو فوکس کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات انہوں نے بتائی کہ وہ تو حکم دیتے ہیں نماز پڑھنے کا، کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو معبود شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے جو آبا و اجداد تمہارے کیا کرتے تھے، ان کا بھی حکم دیتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات تو نماز کا، سچائی کا، پاک دامنی کا اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ ایک جملہ یہاں پر کہا وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، کہ تمہارے اسلاف جو کیا کرتے تھے ان چیزوں کو چھوڑو۔ مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ اس جملے کے ذریعے ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے ہرقل کو یہ میسج دینا چاہ رہے تھے کہ وہ تو آبا و اجداد کی تقلید کو منع کرتے ہیں، جب آدمی کے سامنے آبا و اجداد کے متعلق کوئی بات کہی جاتی ہے، خلاف کوئی بات کہی جاتی ہے، تو پھر آدمی اس کو برداشت نہیں کرتا۔ وہاں پر اس طرح کرنا چاہا، لیکن ہرقل نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ ایک بات جو اس باب سے تعلق رکھنے والی وہ یہ ہے کہ صدق، وہ سچائی کا حکم دینے والے۔ اب ہم اس واقعے کو دیکھیں کہ واقعہ بیان کرنے والے کون ہیں۔ ابو سفیان، اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے، وہ سچائی کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات میں سے ایک اہم حصہ ہے۔ Even he was not a Muslim, but he is the enemy of Islam, the biggest enemy of Islam. But he described the truth, that truthfulness and veracity is the most powerful weapon in the Islam. It is the teaching of Prophet sallallahu alaihi wasallam. وہاں پر انہوں نے یہ بات بیان کی، حالانکہ اتنا سخت اختلاف تھا رسول سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قریش مکہ کا، کہ آپ کو کن مصیبتوں سے انہوں نے گرفتار نہیں کیا، ہر مصیبت سے دوچار کیا، ہر حربہ انہوں نے اپنایا، دشمنی کا نہ پوچھے، وہ دشمنی کا عالم تھا۔ لیکن اس موقع پر بھی جو اسلام دشمن تھے وہ بھی اس بات کے معترف تھے کہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح، یہ سچ بات کہنے والے۔ اب ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی نبوت سے پہلے کی ہے، اس میں مکہ میں آپ کو کن القاب سے پکارا جاتا ہے؟ 2 القاب تھے، امین اور صادق۔ امین کے معنی امانتدار اور صادق کے معنی سچا۔ ان 2 صفات کے ساتھ آپ کو پکارا جاتا تھا، آپ کا نام بھی نہیں لیا جاتا تھا، امین اور صادق کہہ کے آپ کو مخاطب کیا جاتا تھا۔ تو یہ سچائی کی صفت آدمی کے اندر جب ہوگی
اس کے بعد آدمی کوئی کام کرے گا، آدمی اس کے اندر 100% کامیاب ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی بات تھی کہ آپ نے کوئی سبھا پر لوگوں کو جمع کیا اور وہاں پر یہ بات بتلائی کہ میں اگر یہ کہوں گا کہ میں پہاڑ پہ کھڑا ہوں، پہاڑ کے ایک دامن سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل یقین کریں گے، آپ کی زبان سے زندگی میں ہم نے کبھی جھوٹ بات سنی نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جھوٹ کہیں؟ ہم آپ کی بات کو قبول کر لیں گے، اس کو مان لیں گے۔ تو اس وقت نبی پاک نے کہا کہ اللہ کی بات کرو، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، مجھے پیغمبر تسلیم کرو۔ پھر وہاں سے مخالفت شروع۔ جب اپنے من کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو پھر آدمی وہاں پر مخالفت شروع کرتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تمام کو بھروسہ تھا۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے، اس وقت بھی آپ کے پاس مشرکین کی امانتیں رکھی ہوئی تھی۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے جانے دشمن ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے باوجود بھی امانت آ کر آپ کے پاس رکھوا رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جب آدمی کے اندر صفت پیدا ہوتی ہے سچائی کی، جب صفت پیدا ہوتی ہے آدمی کے اندر امانت داری کی، تو پھر آدمی چاہے لوگوں کے نزدیک کتنا مبغوض کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہر آدمی اس پر بھروسہ کرے گا، اعتماد کرے گا کہ یہ دھوکہ دینے والا نہیں ہے، یہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے۔ وہ قریش مکہ تو اس لیے نہیں مان رہے تھے، کیوں نبی اس لیے نہیں مان رہے تھے کہ ان کی سرداری جو خطرے میں تھی، اگر وہ نبی تسلیم کر لے تو ان کی سرداری کو خطرہ تھا، اس لیے وہاں ان کے مسائل تھے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر جو چیز ہم کو معلوم ہوئی وہ سچائی ہے کہ اسلام کے لانے سے پہلے بھی ایک اسلامی دشمن، وہ بھی اسلام کے متعلق یہ بتا رہا ہے کہ اسلام میں سچائی کا حکم دیتا، اور یہ بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ یہاں پر حج کا، روزے کا تذکرہ نہیں، یہاں پر 4-5 چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ یہ اسلام جب سے شروع ہوا ہے اسی وقت سے ان چیزوں پر فوکس کیا جا رہا ہے، اور یہی بات ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس معراج کے واقعے کو تسلیم کیا، انہوں نے کہا ہاں جو میرے نبی نے بات کہی وہ بالکل سچی، اگر انہوں نے کہی ہے تو بات بالکل سچی ہی ہے، تو پھر وہاں سے صدیق کا ان کو لقب ملا۔ یہ کب ملتا ہے مقامات؟ یہ مقام اسی وقت ملتا ہے جب آدمی کے اندر سچائی کی کیفیت آئے۔ اب دیکھیے سچائی کی کیفیت بھی اس وقت آئے گی جب آدمی کے اندر پیشنس ہوگا، جب آدمی کے اندر صبر ہوگا، کیونکہ سچ بات کو کہنے کے لیے اور سچ بات کو سننے کے لیے یہ برداشت کا مادہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سی باتیں طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں۔ سچ بات بسا اوقات کڑوی ہوتی ہے، لیکن طبیعت پر بار محسوس ہوتی ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے، اس کے باوجود صبر کرتے ہوئے سچ بولنا پڑتا ہے یا سچ سننا پڑتا ہے۔ تو سچ آدمی جب بولے تو اس سے پہلے کی جو صفت ہے وہ ہے صبر۔ اس سے پہلے کا جو باب ہے، جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب کی جو ترتیب قائم کی وہ لاجواب ہے۔ پہلے اخلاص کا باب، اس کے بعد توبہ کا باب، اس کے بعد صبر کا باب، اس کے بعد صدق کا باب، ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ بہت ہی فینٹاسٹک یہ کتاب ہے، اسی لیے ہم نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ ایک ایک چیزیں ہم پڑھتے جائیں گے، اور پڑھنا صرف مقصد نہیں ہے، بات اصل عمل کی ہے۔ دنیا میں تو پڑھنا پڑھانا تو بہت ہو رہا ہے، لیکن عملی میدان میں بہت ہم کمزور نظر آ رہے ہیں۔ تو اس درس حدیث کے شروع کرنے کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ جو چیزیں ہمیں معلوم ہے اس کو مثبت انداز میں آپ کے سامنے رکھی جائیں، اور دونوں لوگ مل کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج انہی 2 احادیث پر ہم اپنے خلاصے کا درس حدیث کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔